الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 62 ہے۔ اس کا موضوع ہے نکاح کا مسنون طریقہ۔ نمبر 1، نکاح کی ضرورت اور اہمیت۔ محترم سامعین، ہمارا دین اسلام انسان کی فطری خواہشات کا پورا لحاظ رکھتا ہے۔ اسلام نے انسان کے فطری تقاضوں کو نہ تو ختم کرنے کا حکم دیا ہے اور نہ ہی انہیں بالکل کھلا چھوڑا ہے کہ جہاں سے چاہو جیسے چاہو پورا کرو، بلکہ اسلام نے خاص شرائط کے تحت اعتدال کے ساتھ سب خواہشات پوری کرنے کا حکم دیا ہے۔ نکاح کے بارے میں بھی اسلام کی متوازن تعلیم انسان کو عفت اور پاک دامنی عطا کرتی ہے تاکہ انسان جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی طور پر صحت مند رہے اور ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل پا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کامیاب ہونے والے مومنوں کی خوبیاں بیان کی ہیں، وہاں ایک خوبی یہ فرمائی ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ مطلب یہ کہ اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی ان بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیویوں اور باندیوں کے علاوہ نکاح کی خواہش پوری کرنے کا کوئی طریقہ جائز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے نکاح نہ کر سکتا ہو تو گناہوں سے بچنا اس پر بھی لازم ہے۔ اپنے دل، آنکھ، کان اور باقی سب اعضاء کو پاک رکھنا اور گناہوں سے بچانا بہرحال لازم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، تو جس نے میرا طریقہ چھوڑا وہ مجھ سے نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نکاح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور بلا عذر نکاح نہ کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ نمبر 2، نکاح کی حیثیت اور درجہ۔ اگر بیوی کے حقوق ادا کرنے کی وسعت ہو اور دل میں خواہش بھی ہو تو نکاح کرنا ضروری ہے، نہ کرنے سے گناہ ہوگا۔ اور اگر وسعت نہ ہو اور خواہش ہو تو ایسی صورت میں گناہ سے بچنے کے لیے حدیث میں کثرت سے روزے رکھنے کا حکم آیا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد لڑکی کا نکاح جلد کر دینا چاہیے۔ تاخیر کی وجہ سے اگر لڑکی کسی گناہ کا شکار ہوئی تو اس کا گناہ لڑکی کے سرپرست کو بھی ہوگا۔ نمبر 3، نکاح کے لیے لڑکی اور لڑکے میں کیا خوبیاں دیکھی جائیں۔ نکاح کے لیے لڑکے اور لڑکی دونوں میں سب سے زیادہ لحاظ دینداری کا کیا جائے۔ دین کے ساتھ اگر مال اور خوبصورتی بھی ہو تو نور علی نور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہو اس کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے تو اس سے لڑکی کا نکاح کر دو، ورنہ زمین میں بڑا فتنہ فساد ہوگا۔ اور لڑکے میں یہ بھی لحاظ کیا جائے کہ نسب اور پیشے میں لڑکی والوں کے برابر ہو، اور یہ تحقیق بھی ضرور کر لی جائے کہ لڑکے اور لڑکی میں کوئی رشتہ نسب یا دودھ پینے کی وجہ سے ایسا تو نہیں کہ ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے۔ لڑکے اور لڑکی کی عمروں میں بھی مناسبت ہونی چاہیے۔ بہتر ہے کہ لڑکا لڑکی سے کچھ بڑا ہو۔ نمبر 4، نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھنا۔ نکاح سے پہلے لڑکا اگر کہیں چھپ کر لڑکی کو معلوم ہوئے بغیر اسے دیکھ سکے تو جائز ہے، لیکن اس کی یہ صورت درست نہیں کہ لڑکی کے سرپرستوں سے یہ کہے کہ اسے میرے سامنے لاؤ۔ اگر خود اس طرح نہ دیکھ سکے تو لڑکے والوں کی خواتین کا دیکھ لینا بھی کافی ہے۔ نمبر 5، مہر کتنا ہو۔ مہر کی کم از کم مقدار تقریباً 31 گرام چاندی یا اس کی قیمت ہے۔ مہر فاطمی کی مقدار
تقریباً 1 کلو 531 گرام چاندی یا اس کی قیمت ہے۔ عورت کا اصل حق مہر مثل ہے۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ جتنا لڑکی کے والد کے خاندان میں اس جیسی لڑکیوں کا ہوتا ہے، تاہم مہر مثل سے کم زیادہ بھی مقرر کرنا درست ہے۔ اگر لڑکے کو وسعت ہو تو مہر فاطمی مقرر کر لینا بہتر ہے۔ مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی حد نہیں، لیکن بہت زیادہ مہر مقرر کرنا شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں۔ نمبر 6، رشتہ پکا کرنے سے پہلے لڑکے اور لڑکی کی رضامندی معلوم کرنا ضروری ہے۔ نکاح کے معاملے میں لڑکے اور لڑکی دونوں کے سرپرستوں کو پوری سچائی اور دیانتداری سے کام لینا لازم ہے۔ کوئی بات نہ چھپائیں اور نہ خلاف واقعہ بتائیں، اور لڑکے اور لڑکی دونوں کی رضامندی معلوم کر لیں۔ اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ ان کے بے تکلف دوستوں اور سہیلیوں کے ذریعے ان سے معلوم کریں۔ نمبر 7، منگنی کا طریقہ۔ منگنی میں یہ تمام بکھیڑے جو آج کل رائج ہیں سب بیکار اور خلاف سنت ہیں۔ زبانی پیغام اور زبانی جواب کافی ہے۔ نمبر 8، نکاح اور رخصتی۔ نکاح اور رخصتی کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں نکاح کیا جائے، پھر نکاح کے بعد لڑکی کو اس کے محرم رشتہ دار کے ذریعے دلہا کے گھر بھیج دیا جائے، اور اگر خود دلہا اور اس کے گھر کے چند افراد جا کر دلہن کو لے آئیں تو یہ بھی جائز ہے۔ رخصتی کے لیے باقاعدہ بارات کا لے جانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں، اور موجودہ زمانے میں تو اس میں بہت سی خرابیاں بھی شامل ہو چکی ہیں۔ نمبر 9، جہیز۔ اگر لڑکی کے والدین کسی دباؤ اور دکھاوے کے بغیر دلی خوشی سے اپنی گنجائش کے مطابق ضرورت کی کوئی چیز اپنی بیٹی کو دیں تو یہ درست ہے، اور اگر لڑکی کے والدین کی دلی رضامندی نہ ہو اور لڑکے والوں کا دباؤ یا مطالبہ ہو یا رسمی پابندی سے دیں تو ایسا جہیز لینا لڑکے والوں کے لیے جائز نہیں۔ نمبر 10، ولیمہ۔ نکاح اور میاں بیوی کی یکجائی کے بعد دلہا کی جانب سے دعوت ولیمہ سنت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رسمی پابندی اور دباؤ کے بغیر اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاص لوگوں کو کھانا کھلا دے، بلا کر کھلا دے یا کھانا تیار کرا کے گھروں میں بھجوا دے۔ نمبر 11، مسنون نکاح کے 3 واقعات۔ نمبر 1، ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ولیمے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس جو کچھ موجود تھا اسے جمع کر کے سب نے کھا لیا تھا، بس یہی ولیمہ تھا۔ ازواج مطہرات میں سے سب سے بڑا ولیمہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا تھا۔ اس میں بکری ذبح کی گئی تھی اور لوگوں کو پیٹ بھر کر گوشت اور روٹی کھلائی گئی تھی۔ نمبر 2، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر زرد رنگ لگا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا یہ کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے برکت دے، ولیمہ کرو اگرچہ بکری کھلاؤ۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نکاح کی تقریب اتنی سادہ اور معمولی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانے کی زحمت دینا مناسب نہیں سمجھا اور اطلاع بھی نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ناراضگی نہیں ظاہر کی کہ تم نے ہمیں کیوں نہیں بلایا۔ نمبر 3، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح اس طرح کیا کہ نکاح سے 1 دن پہلے گھر میں اور بچیوں کو بتایا کہ کل نکاح ہے، اور کچھ عرصہ بعد رخصتی کے دن عصر کے وقت گھر میں بتایا اور رات کو رخصتی کر دی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے خاندان کی 16-17 بچیوں کی شادیاں کی ہیں اور اتنی سادگی سے کی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ نکاح کیا ہے یا 2 رکعت نفل پڑے ہیں۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 62 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 63 کا موضوع ہوگا خوشگوار اس دیواجی زندگی کے اصول۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق دیں، آمین۔